لیکن جب اس نے ای میل دیکھی تو وہ حیران رہ گیا۔ ای میل میں صرف ایک سطر لکھی تھی، میرا خاندانی نام اسمتھ ہے۔ آدمی کے چہرے کی خبیث مسکراہٹ فوراً غائب ہو گئی۔ اس نے مدھم آواز میں کہا، حرام زادہ! چونکہ کیوں کا خاندانی نام اسمتھ تھا اور اس موقع پر ایسا جواب آیا تھا، آدمی نے فوراً سمجھ لیا کہ کیوں اسمتھ فیملی سے ہے۔ ایک اسمتھ! اگر کوئنٹن زخمی نہ ہوتا، اسپتال میں نہ ہوتا یا اتنا بڑا ہنگامہ نہ کھڑا کرتا تو باہر والوں کو اس کے وجود کا پتہ ہی نہ چلتا۔ پھر بھی یہ سوچ کر اس نے اسمتھ فیملی نے پہلے ہی پردے کے پیچھے ایک شخص کو چھپا رکھا تھا اور اب ایک اعلیٰ درجے کا ہیکر بھی ہے، وہ ہکا بکا رہ گیا۔ اسی لیے جوئل کو بالکل بھی گھبراہٹ نہیں ہوئی جب جولیانا نے اسمتھ فیملی پر حملہ کیا تھا۔ آخر کیوں کون تھا؟ آدمی نے اپنی باڈی گارڈ کو گھورتے ہوئے حکم دیا، کیوں کی شناخت نکالو۔ جی صاحب۔ ایک باڈی گارڈ کے جانے کے بعد کمرے میں کھانسی اور ہنسی کی ملی جلی آواز گونجی۔ ہا ہا، میں نے کہا تھا نا، اسے چھیڑنا مت۔ چھوٹے پاگل کی چیخدار آواز میں جھنجھلاہٹ تھی۔ کیا تمہیں پہلے سے پتا تھا؟ بتا، اور کیا جانتے ہو؟ کچھ مجھ سے چھپا تو نہیں رہے؟ نرم اور دھیمی آواز میں گہری آہ بھری۔ مجھے بس اتنا پتا ہے کہ تمہیں اس سے الجھنا نہیں چاہیے۔ میں تمہارے لیے وہ چیز ڈھونڈنے کی کوشش کروں گا جو تم چاہتے ہو۔ چھوٹے پاگل نے فوراً چیخ کر کہا، وہ چیز اس سے کیسے ملے گی؟ جیلانی فیملی نے بچپن سے اس کی پرورش کی ہے اور اتنے برس اس کی حفاظت بھی کی ہے، پھر بھی تم اب تک وہ حاصل نہیں کر سکے جو ہم چاہتے ہیں۔ اس نے غصے سے کرسی کو لات ماری۔ کرسی پردوں سے ٹکرائی اور روشنی کی ایک کرن اندر داخل ہوئی جو کمرے میں کھڑے ایک آدمی پر پڑی۔ ہاتھ میں رومال پکڑے وہ اپنی کھانسی دبانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس نے سرہنی فریم والی اینک لگا رکھی تھی اور اس کا خوبصورت چہرہ پیلا اور کمزور لگ رہا تھا۔ وہ عثمان تھا۔ اس نے تیوری چڑھائی اور کہا، زمرد پاشا نے تب ہی کہہ دیا تھا کہ ہم زبردستی سے وہ چیز نہیں لے سکتے، ہمیں اس کی بیٹی کے ساتھ تعلقات بہتر بنانے چاہیے۔ یہ کہہ کر وہ پردے بند کرنے چلا گیا تاکہ کوئی اندر تک نہ جھانک سکے۔ چھوٹے پاگل کی خوفناک ہنسی گونجی۔ تعلقات؟ کیسے؟ تم تو برسوں سے اس کے ساتھ اچھے تعلقات میں ہو۔ اگر تمہارے بھانجے تبریز نے سب کچھ برباد نہ کیا ہوتا تو اب تک جیلانی فیملی کا حصہ بن چکی ہوتی اور ہم سب کچھ پا چکے ہوتے۔ اب جب تمہارا منصوبہ ناکام ہو گیا ہے تو تمہیں میرے حکم ماننے ہوں گے۔ میں ہی چھوٹا آقا ہوں۔ عثمان دوبارہ کھانسنے لگا جیسے ابھی پھیپھڑے باہر آ جائیں گے۔ اس نے ہانپتے ہوئے کہا، تبریز اتنا بیوقوف تھا کہ منگنی توڑی مگر میں نے اسے سزا دے دی ہے۔ چھوٹے پاگل نے پھر چیخ کر کہا، سزا؟ اسے ملک بدر کرنا بھی کوئی سزا ہے؟ تمہاری کمزوری کی وجہ سے ہوا ہے یہ سب۔ عثمان نے سر جھکا کر دبے دبے کھانسنے لگا اور خاموش ہو گیا۔ چھوٹے پاگل نے مطمئن ہو کر چمکتی سفید دانتوں والی مسکراہٹ دی، تم نے 20 سال ان کے لیے جال بچھایا مگر آخری میں زمرد پاشا نے تمہیں دھوکہ دے دیا۔ اب صرف میں تمہارا غصہ ٹھنڈا کر سکتا ہوں، دیکھنا میں اسے اپنی چھوٹی خادمہ بنا لوں گا۔ ہا ہا ہا۔ اس دوران دروازے پر دستک ہوئی۔ عثمان فوراً خاموش ہو گیا جیسے وہاں موجود ہی نہ ہو۔ چھوٹے پاگل نے کہا، اندر آؤ۔ باڈی گارڈ آیا اور بولا، ہم نے سب دیکھ لیا ہے، اسمتھ فیملی میں کوئی اور نوجوان نہیں چھپایا گیا۔ موجود افراد میں سے لوئس اسمتھ کمپیوٹر سے سب سے زیادہ کھیلتا ہے، ہمیں شبہ ہے کہ وہی کیوں ہے۔ ہا ہا۔ چھوٹے پاگل نے غور سے کہا، مجھ سے مذاق کرنے کی ہمت کی ہے، اسے پکڑ کر لاؤ۔ جی صاحب۔ باڈی گارڈ فوراً نکل گیا۔ ادھر پروین نے کیونکہ اکاؤنٹ سے لاگ ان کر کے چھوٹے پاگل کو ای میل بھیجی۔ جیسا اس نے سوچا تھا کہ اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ کافی دیر بعد اس نے پروین کو موبائل پر میسج بھیجا، اس راؤنڈ میں ہار گیا، تم ایک سوال پوچھ سکتی ہو، بس ایک ہی موقع ہے، سوچ سمجھ کر پوچھنا۔ پروین نے تھوڑی سہلاتے ہوئے سوچا، اب صرف ایک سوال کا موقع تھا۔ اب وہ کیا پوچھے؟ کیا وہ پوچھے کہ وہ کیوں مرنے والی ہے یا یہ کہ وہ حاملہ کیسے ہوئی؟ بہت سوچ وچار کے بعد اس نے یہ فیصلہ کیا کہ بہتر ہے سب سے پہلے دشمن کی شناخت ہی جان لی جائے۔ چنانچہ اس نے لکھا،
تمہارا نام کیا ہے؟ اگر یہ طے نہ ہو پا رہا تھا کہ کون سا سوال زیادہ اہم ہے تو کم سے کم دشمن کی شناخت جان لینا آسانی پیدا کر دے گا۔ واقعی، دوسرے نے جواب دیا۔ اچھا، تمہیں مجھ میں اتنی دلچسپی ہے، کہیں مجھ سے محبت تو نہیں کر بیٹھی؟ پروین، سوال کا جواب دو چھوٹے پاگل۔ ٹرومین یل۔ پروین، یہ نام اتنا عجیب کیوں لگ رہا تھا؟ اپنا کیا واقعی کوئی اپنا نام اتنا سیدھا سادہ رکھے گا جیسے سچا آدمی؟ لیکن اس نے زیادہ پرواہ نہیں کی اور فوراً فرزاد کو یہ نام بھیج دیا تاکہ وہ ہوٹل کے مہمانوں کی فہرست چیک کرے۔ فرزاد نے جلدی جواب دیا کہ ایسا کوئی شخص وہاں نہیں ہے۔ یہ جواب پروین کے توقع کے مطابق ہی تھا۔ اس نے چھوٹے پاگل کو میسج بھیجا، کیا یہ تمہارا اصلی نام ہے ٹرومین؟ ٹرومین، یہ تو میرے اصلی نام سے بھی زیادہ سچا ہے۔ پروین، چلو جانے دو۔ اس نے فون رکھ کر فرزاد کو ایک اور میسج بھیج دیا۔ ادھر لوئس جو مکمل طور پر نظر انداز ہو رہا تھا، آخرکار آہ بھری اور کہا، چلو میں ہی طلال کے ساتھ گیم کھیلنے چلا جاتا ہوں۔ اسے لگتا تھا جیسے گھر میں اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں۔ یہ احساس اسے خاص طور پر تب ہوتا جب وہ گھر آتا اور دیکھتا کہ ثالث ڈرائنگ روم میں بیٹھا ہے۔ اس لمحے اسے لگتا جیسے وہ اسمتھ فیملی میں نہیں بلکہ مہدی فیملی کے میئر میں واپس آ گیا۔ لوئس گاڑی لے کر باہر نکلا۔ پہلے کمیونٹی کے آوارہ بلی کتوں کو کھانا کھلایا، پھر دوبارہ گاڑی چلا کر ہنکارا لیتا ہوا نکل گیا۔ راستے میں ایک ولا ایریا آیا جہاں سڑکیں سنسان تھیں۔ اسی دوران پیچھے سے ایک کار آ کر اس کے گاڑی سے زور سے ٹکرائی۔ لوئس گھبرا کر فوراً گاڑی سے اترا اور پیچھے جا کر بولا، تمہیں ڈرائیونگ آتی بھی ہے یا نہیں؟ اندھے ہو کیا؟ لیکن بدقسمتی ہے، اب مرمت پر پیسے لگیں گے۔ یہ سوچ ہی رہا تھا کہ دو بڑے مضبوط آدمی کالے سوٹ میں گاڑی سے نکلے۔ لوئس چونکا۔ اسے فوراً احساس ہوا کہ حادثہ دانستہ کرایا گیا ہے۔ اس نے گھبرا کر نگلا اور پیچھے ہٹنے لگا، مگر ایک آدمی پہلے ہی اس کے سامنے آ گیا۔ ہمارے مالک تم سے ملنا چاہتے ہیں، کیوں ہمارے ساتھ چلو۔ لوئس، اس نے ہاتھ ہلایا کہ وضاحت کرے وہ کیوں نہیں ہے، مگر اس سے پہلے کہ ہی آدمی نے اس کا بازو پکڑ کر گاڑی میں گھسیٹ لیا۔ پھر کوئی دوسرا اس کی گاڑی میں بیٹھا اور دونوں گاڑی تیزی سے روانہ ہو گئی۔ کچھ فاصلے پر جھاڑیوں میں چھپی ایک جیپ آہستہ سے نکلی اور اس کے پیچھے لگ گئی۔ جیپ کے اندر پروین کے ہونٹوں پر ہلکی مسکراہٹ تھی۔ اس بار وہ اپنی آنکھوں سے دیکھے گی ٹرومین اصل میں کون ہے۔ لوئس جس کا سر کالے تھیلے سے ڈھانپ دیا گیا تھا اور منہ پر کپڑا باندھ دیا گیا تھا، 4 آدمیوں کے ساتھ ایک کمرے میں لایا گیا۔ اس کی آنکھیں خوف سے پھیل گئی۔ وہ بولنا چاہتا تھا لیکن کچھ کہہ نہ سکا، بس دبی دبی چیخیں ہی نکال سکا۔ دونوں طرف کھڑے باڈی گارڈ مضبوط اور مطمئن قدموں سے چل رہے تھے۔ ظاہر تھا وہ فنون جنگ کے ماہر تھے۔ ایک اور آدمی اس کی کمزور اور پتلی سی کلائی پکڑے ہوئے تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے ذرا سا دباؤ ڈالتے ہی وہ ہڈی توڑ دے گا۔ لوئس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ جب تک اسے کرسی پر بٹھا کر مضبوط رسیوں سے باندھ نہ دیا گیا تب تک اس کے منہ سے کپڑا نہ نکالا گیا۔ کپڑا ہٹتے ہی لوئس نے لمبی سانس کھینچی۔ 4 طاقتور باڈی گارڈ اسے دیکھنے لگے۔ وہ دبلا پتلا آدمی راستے بھر کانپتا ہی رہا تھا۔ اس کی بزدلانہ حالت دیکھ کر وہ سب اس کو حقیر سمجھنے لگے۔ وہ سمجھتے تھے کہ منہ کھولتے ہی وہ منت سماجت شروع کر دے گا، چونکہ چھوٹے آقا کو ایسے لوگ سب سے زیادہ ناپسند تھے۔ انہیں لگا کہ شاید وہ اسے فوراً قتل کرنے کا حکم دے دے، مگر نتیجہ، لوئس اب بھی خوف کے مارے کانپ رہا تھا، لیکن اس نے بجائے منت سماجت کے کہا، ذرا رسی ڈھیلی کر سکتے ہو؟ یہ میری اس جگہ کو کاٹ رہی ہے۔ باڈی گارڈ لوئس نے پہلو بدلنے کی کوشش کی، لیکن رسی اتنی سخت بندھی تھی کہ وہ ہل بھی نہ سکا۔ اغواکاروں کے چہروں پر صاف ظاہر تھا وہ رسی ڈھیلی کرنے کا ارادہ نہیں رکھتے۔ ہائے، کتنا بے آرام ہے یہ، اس نے دل میں سوچا۔ لیکن کچھ دیر بعد ایک تیزی سے آواز آئی، رسی تھوڑی ڈھیلی کرو، اسے زخمی نہیں کرنا۔ لوئس غصے سے پھول گیا۔
جب باڈی گارڈ نے رسی ڈھیلی کی تو اس نے آواز کی سمت مسکرا کر کہا، بہت شکریہ، میں نے نہیں سوچا تھا کہ آج کل اغوا کار بھی اتنے نیک دل ہوتے ہیں۔ سب کو اصول پتہ ہے نا، فیملی کو شامل نہیں کرنا چاہیے، اگرچہ ابھی میری بیوی نہیں ہے، لیکن میرے آنے والے بیٹے کو تو وہ خطرے میں نہیں ڈال سکتے، ہے نا؟ یہ کہتے ہی کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ چونکہ اس کی آنکھوں پر پٹی بندھی تھی، وہ نہیں دیکھ سکتا تھا بات کرنے والا کیسا ہے۔ اس نے سر جھکایا، کچھ سوچا اور پھر خاموشی توڑتے ہوئے بولا، بھائیو، آخر مجھے اغوا کیوں کیا گیا ہے؟ پہلے ہی بتا دیتا ہوں، میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میں اس فیملی کا سب سے غریب بندہ ہوں۔ یہ سن کر ٹرومین کی سانس رک گئی۔ پھر اس نے طنزیہ انداز میں کہا، یہ ناممکن ہے۔ کیوں، غریب ہو کیا؟ اسمتھ کارپوریشن تمہیں تنخواہ نہیں دیتی؟ کیوں کا ذکر لوئس ہکا بکا رہ گیا۔ میں کیوں؟ پھر کیوں نہیں ہوں؟ ٹرومین، بہت اداکاری کر لی، میں نے کب کا تمہاری حقیقت جان لی۔ اسے لگا ابھی راستے میں کانپنا بس ڈرامہ تھا اور اصل میں یہ شخص بڑا مضبوط دماغ رکھتا ہے۔ لوئس، اس نے جھجکتے ہوئے پوچھا، تم کون ہو؟ اگر میں کیوں ہوں بھی تو آخر تمہیں مجھ سے کیا چاہیے؟ کیا تم کیوں کے دشمن ہو؟ ٹرومین نے آہستہ سے کہا، یہ نہیں کہ دشمنی ہے۔ لوئس جھک گیا، تو پھر مطلب ہے تم میرے پیسے اور میرے حسن کے پیچھے ہو؟ ہائے میری شکل پر اغوا، اور ویسے بھی تمہاری آواز سے لگ رہا ہے تم مرد ہو۔ میں بھی مرد ہوں، یا اللہ، تمہیں کوئی عادت تو نہیں؟ ٹرومین، وہ غصے سے بولا، اگر میں مردوں کو پسند بھی کرتا ہوں تو تم جیسے پر نہیں۔ یہ سن کر لوئس بھڑک گیا، میرے میں کیا برائی ہے؟ کون سا حصہ برا ہے؟ ٹرومین، تمہارے گندے سنہرے بال ہی کافی ہے مجھے دور رکھنے کے لیے۔ لوئس نے پلٹ کر کہا، جاؤ بھاڑ میں، اوپر تو میں ہی رہوں گا۔ ٹرومین، کیا بکواس ہے، اوپر تو میں بھی رہوں گا۔ باتیں عجیب رخ پر جا رہی تھی کہ اچانک کھانسی کی سخت آواز آئی، بس اصل بات کرو۔ یہ سنتے ہی ٹرومین نے خود کو سنبھالا، ہائے، تم نے مجھے موضوع سے ہٹنے پر مجبور کر دیا۔ میں مردوں کو پسند نہیں کرتا، یہ اپنے دل سے نکال دو۔ لوئس نے کہا، تو پھر مطلب ہے تم پیسے کے پیچھے ہو؟ دیکھو، میں تو فیملی کا سب سے غریب بیٹا ہوں، مجھے صرف $15,000 ماہانہ ملتے ہیں۔ مہینے کے آخر تک سب ختم ہو جاتا ہے۔ اس وقت میرے پاس صرف $4,508.51 ہے۔ اگرچہ چاہیے تو دے دیتا ہوں، لیکن میری گاڑی بھی خراب کر دی، اس کی مرمت کا خرچہ بھی تمہیں دینا پڑے گا۔ تو میں نے تیز لہجے میں کہا، ہمیں تمہارے ان چند پیسوں کی ضرورت نہیں۔ لوئس نے آہ بھری، پھر کیوں اغوا کیا ہے؟ کیا تم جوئل سے تعاون مانگنے والے ہو؟ ہائے، افسوس بھری آنکھوں سے بولا، میں تو اسمتھ فیملی کا سب سے غیر معقول ہوں۔ گھر والے مجھے نہ ہونے کے برابر سمجھتے ہیں۔ اگر تم جوئل سے $15,000 مانگو گے تو شاید دے دے، لیکن زیادہ مانگنا، وہ مجھے چھوڑ دے گا۔ ہائے، ٹرومین ہنسا، تم تو واقعی قابل رحم ہو، ہا ہا ہا۔ لوئس غصے سے بولا، ہنس کیا رہے ہو؟ ہمدردی نام کی بھی کوئی چیز تمہارے پاس ہے؟ ٹرومین نے جواب دیا، ہمدردی، وہ کیا ہوتی ہے؟ نہیں، میرے پاس نہیں۔ بات پھر ادھر ادھر نکلنے لگی۔ لوئس نے خود یاد دلایا، چلو بھائی، اب بتاؤ اغوا کس لیے کیا ہے؟ ٹرومین نے کہا، ہاں، ظاہر ہے اسمتھ فیملی کی مدد کرنے کی وجہ سے تم کیوں ہو اور اسمتھ فیملی کے ساتھ کھڑے ہو، یہ ہمارے بیچ ناقابل مصالحت فرق ہے۔ لیکن اگر تم ہمارے ساتھ شامل ہو جاؤ اور اسمتھ فیملی کو دھوکہ دے دو تو ہم تمہیں بہت پیسے دیں گے۔ لوئس پہلے تو گھبرا گیا، وہ کیوں نہیں ہے، مگر جیسے ہی رقم کا ذکر آیا اس کی آنکھیں چمک اٹھی۔ پیسے ہی تو اس کی سب سے بڑی ضرورت تھی۔ اس نے کھانستے ہوئے بولا، کتنے پیسے دو گے؟ میں نے طنز سے کہا، اسمتھ والے تمہیں کم تنخواہ دیتے ہیں اور پھر بھی تم سے کام لیتے ہیں، لیکن ہماری تنظیم مختلف ہے۔ ہم تم جیسے اعلیٰ درجے کے ہیکر کی قدر کرتے ہیں۔ اپنی قیمت بتاؤ۔ لوئس نے آہستہ سے کہا، 75۔ وہ ابھی $75,000 کہنے ہی والا تھا کہ ٹرومین نے بیچ میں کاٹ دیا۔ $75 ملین، تاکہ تم دوبارہ اسمتھ فیملی کے لیے کام نہ کرو؟ کوئی مسئلہ نہیں لوئس۔ وہ سجدہ رہ گیا، اسے یقین ہی نہیں آیا۔ سچ میں؟ ٹرومین نے کہا، یہ میرے نام سے بھی زیادہ سچ ہے۔ لوئس نے نگلا،
مجھے یقین نہیں کہ تم اتنی رقم دو گے، ٹرومین فوراً بولا۔ میں ایڈوانس بھی دے سکتا ہوں۔ پھر اس نے ساتھ والے کو حکم دیا، اس کے اکاؤنٹ میں $15 ملین منتقل کرو۔ جی صاحب۔ ٹرومین نے تھوڑی پر ہاتھ رکھا اور کہا، اب تم اسمتھ فیملی کو اپنی صفائی نہیں دے سکو گے۔ ہاں، یہ کہو کہ ہم نے تمہاری بیچ درار ڈال دی۔ لوئس۔ اس دوران باہر قدموں کی آہٹ سنائی دی، پھر زوردار دھماکے کے ساتھ دروازہ کھل گیا۔ پروین اغواکاروں کے پیچھے پیچھے ایک غیر نمایاں سے چھوٹے گھر تک پہنچی۔ گھر کے چاروں طرف جنگلی گھاس اگی ہوئی تھی، یوں لگتا تھا جیسے یہ ایک چھوٹی آبادی تھی جسے گرا کر ازسر نو تعمیر کیا جا رہا ہو، مگر نئے گھر ابھی بھی بنے نہیں تھے۔ مختلف قد و قامت کے چھوٹے مکان بکھرے ہوئے تھے، ایسی جگہ جہاں لوگ بآسانی ادھر ادھر ہو سکے یا راہ فرار اختیار کر سکے۔ اس لیے پروین پہنچتے ہی اندر گھسنے میں جلدی نہ کی۔ اول، اسے خدشہ تھا کہ اندر گھات لگائے بیٹھی کوئی ٹیم ہو سکتی ہے۔ دوم، اسے ڈر تھا کہ اتنے زیادہ لوگوں پر قابو نہ رکھ پائے گی اور ٹرومین نکل بھاگے گا۔ چنانچہ وہ چند منٹ کی رہی جب تک فرزاد اور ماریسا خصوصی محکمے کے اہلکاروں کے ساتھ نہ آ گئے۔ اس نے انتظار کیا، پھر سب ایک ساتھ اندر گھسے۔ فرزاد حسب معمول سیاہ ونڈ بریکر میں چاق و چوبند لگ رہا تھا۔ جو چیز پروین کے لیے حیران کن تھی وہ یہ کہ ماریسا نے بھی سیاہ ونڈ بریکر پہن رکھا تھا۔ گندمی صاف رنگت اور سیاہ لباس کے تضاد اس کی خوبصورتی کو اور نمایاں کر رہا تھا۔ دیکھنے والوں کے لیے وہ واقعی دلکشی کا منظر تھا۔ شاید پروین کی نگاہ وہ محسوس کر چکی تھی۔ ماریسا نے سوکھ انداز میں بھویں اٹھائی اور ہوا میں بوسہ اچھالا۔ گھبرانا نہیں پروین، اندر دوڑیں گے تو تم میرے پیچھے رہنا، میں تمہاری حفاظت کروں گی۔ اچھا ٹھیک ہے، پروین نے جواب دیا۔ فرزاد نے پیچھے اشارہ کیا تو ایک اہلکار آگے بڑھا۔ اس نے آہستہ سے دروازہ کھولا اور اندر ایک اسموک بم پھینک دیا۔ پھر فرزاد نے زوردار دھکے سے دروازہ کھولا اور ہوا کی طرح لپک کر اندر داخل ہو گیا۔ ماریسا نے اپنی ہونے والی بھابھی کی حفاظت کرنا چاہتی تھی، مگر پلٹ کر دیکھا تو پروین پہلے ہی فرزاد کے قریب رہتے ہوئے اس کے پیچھے پیچھے اندر جا چکی ہے۔ وہ گھبرا کر پیچھے پیچھے پہنچی تو دیکھا کہ فرزاد نے ایک باڈی گارڈ کو دبوچ رکھا ہے اور دوسرا باڈی گارڈ پروین پر جھپٹ رہا ہے۔ گزشتہ بار ایبیگل کے ساتھ اس بڑی لڑائی کے بعد پروین کو اچھا خاصا ایکسرسائز کیے عرصہ ہو چکا تھا۔ وہ مکے کے لیے گھما ہی رہی تھی کہ یکایک نگاہ کے سامنے ایک سایہ لپکا۔ ماریسا تھی، جس نے پھرتی سے اس کا جسم اس جسم شخص کو پچھاڑ دیا۔ پھر اس نے تیز لگتے سے ایک اور آدمی کو گرایا۔ کسی اور کی مدد کی درکار نہ پڑی۔ وہ دونوں یعنی ماریسا اور فرزاد دو دو کر کے چاروں باڈی گارڈ کو چند ہی لمحوں میں ڈھا گئے۔ اسموک بم کا دھواں آہستہ آہستہ چھٹنے لگا۔ خصوصی محکمے کے دوسرے اہلکاروں نے معاشرہ مضبوط کر لیا تھا تاکہ کوئی فرار نہ ہو سکے۔ پروین تیزی سے لوئس کے پاس پہنچی۔ اس کے خیریت مند ہونے کا یقین کر کے اس نے سکون کی سانس لی۔ لوئس مگر سستر تھا۔ آپ کون ہیں؟ میں ہوں، پروین نے اس کے سر پر بڑا تھیلا کھینچ کر اتارتے ہوئے کہا۔ نظر لوٹتے ہی لوئس کی آنکھوں لال پڑ گئی اور آنسو بہہ نکلے۔ پروین نے سمجھا کہ وہ بہت بری طرح خوف زدہ ہوا ہے۔ سچ پوچھے تو یہ قصور اسی کا تھا کہ اکاؤنٹ سے ٹرومین کو میل بھیجنے کے بعد کیوں اس نے سوچا تھا کہ وہ فوراً وضاحت مانگے گا، مگر وہاں مکمل خاموشی چھا گئی۔ کچھ سوچنے کے بعد جب لوئس گھر سے نکلا تو اچانک اسے خیال آیا کہ ٹرومین نے شاید کسی غلط فہمی میں قدم اٹھایا ہے۔ فوراً اس نے فرزاد سے رابطہ کیا اور خود بھی لوئس کے پیچھے لگی، مگر اس سے پہلے کہ وہ اسے جا لے، لوئس اغوا ہو چکا تھا۔ یوں وہ لوئس سے پیشگی بات نہ کر سکی۔ ان سب کا نچوڑ یہ تھا کہ لوئس کو مشکل میں ڈالنے والی وہ خود ہی تھی۔ پروین اسے دلاسا دینے ہی لگی تھی کہ لوئس نے کہا، آپ ذرا دیر سے آتی تو بہتر ہوتا۔
یوں اسے $15 ملین مل جاتے۔ پروین، لوئس کہہ کر اسے سمت مڑا جہاں اسے ابھی ٹرومین کی آواز آ رہی تھی۔ پروین نے نظر دوڑائی تو ایک مانیٹر اور CCTV کیمرہ دکھائی دیا۔ شاید ابھی ویڈیو کال چل رہی تھی۔ دوسری طرف کی اسکرین سیاہ ہو چکی تھی، اس لیے سامنے والے کو دیکھا نہ جا سکتا، مگر آواز بدستور متصل تھی۔ پروین نے ذرا ٹھہر کر آہستگی سے کہا، ٹرومین۔ مردانہ اور قدر تیز سی آواز آئی، ہاں تو واقعی تم ہی ہو؟ کیا تم نے سمجھا تھا کہ میں خود کو اتنے خطرے میں ڈال دوں گا؟ پروین نے بھی ہنکارا بھرا، مجھے بھی نہیں لگا تھا تم یوں ہی ہاتھ آ جاؤ گے، البتہ تمہارے چند آدمیوں کو کاٹ دینا اور تم سے 4 باڈی گارڈ چھین لینا یہ بھی کچھ کم نہیں ہے نا؟ یہ سن کر ٹرومین چراغاں ہو گیا۔ حرام! اب کی بار اس کے رد عمل سے پروین کو فوراً یقین ہو گیا کہ وہ واقعی ٹرومین ہی ہے۔ پھر ٹرومین ہنسا، لیکن تم نے کیوں کو چارہ بنا کر بس 4 باڈی گارڈ ہی پکڑے ہیں، جبکہ میں اس دوران کیوں کے ساتھ اتفاق رائے تک پہنچ چکا ہوں؟ پروین، وہ چوکی؟ کیسا اتفاق؟ ٹرومین، ابھی میں نے کیوں سے سودا طے کر لیا ہے۔ $75 ملین میں اس کی خدمات خرید رہا ہوں، اور ابھی اس وقت $15 ملین ایڈوانس دے چکا ہوں۔ مناسب وقت پر وہ اسمتھ کارپوریشن کو ہیک کرے گا۔ پروین، کیا؟ ٹرومین مزید اترا گیا، ہاں یہی ڈیل ہوئی ہے۔ 15 ملین ایڈوانس اس کے بینک کھاتے میں منتقل کر چکا ہوں۔ کیوں؟ کام ہو گیا تو باقی 7 ملین بھیج دوں گا، امید ہے مایوس نہیں کرو گے۔ ہا ہا۔ پروین نے لوئس کی طرف دیکھا، اب تک اس کی گرہ کھول دی گئی تھی۔ ٹرومین کی بات سن کر اس نے فوراً موبائل نکالا۔ بینک کی اطلاع آ چکی تھی کہ اس کے کھاتے میں $15 ملین جمع ہو گئے ہیں۔ لوئس خود بھی ہکا بکا رہ گیا، واقعی بھیج دیا؟ یہ کہہ کر اس کے ذہن میں خطرے کی گھنٹی بجی۔ اس نے گھبرا کر پروین کی طرف دیکھا۔ پروین، میں تو اس سے مذاق یعنی وقت مار رہا تھا۔ ٹرومین اور زور سے ہنسا، کمال ہے، کیوں اس طرح جواب دے کر تم اسمتھ کارپوریشن کا اعتماد جیت لو گے؟ پھر اس نے پروین سے کہا، ہاں یہ سچ ہے کہ وہ وقت کاٹ رہا تھا، لیکن کیا ضمانت ہے کہ وہ میری طرف مائل نہیں ہو گیا؟ ہا 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 ہا۔ اس نے ابھی اپنی مشکلات کی پوری داستان سنائی ہے۔ پروین نے دہرایا، مشکلات؟ ٹرومین، بالکل، اسمتھ کارپوریشن نے ایسے اعلیٰ ہیکر کو تیار کیا، مگر کیوں نے کبھی باہر کام نہیں لیا، اس لیے اس کی کوئی آمدنی نہیں، اوپر سے کارپوریشن اسے صرف $15,000 ماہانہ دیتی ہے، یعنی ایک ٹاپ کلاس ہیکر کو یوں ضائع کر رہا ہے۔ یقیناً اس کے دل میں تم لوگوں کے لیے غصہ بھرا ہوگا۔ پروین نے لوئس کی طرف دیکھا، غصہ؟ لوئس نے جلدی سے ہاتھ ہلایا، نہیں، میں قسم کھا کر کہتا ہوں، مجھے جوئل سے کوئی شکوہ نہیں۔ ٹرومین پھر کھلکھلایا، ہا 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 ہا، بالکل کوئی شکوہ نہیں، لیکن پروین، کیا اسمتھ کارپوریشن اب بھی اس کیوں پر بھروسہ کرے گی جس نے مجھ سے $15 ملین ایڈوانس لے لیا؟ اور کیوں تم خود؟ کیا ایسی زندگی قبول ہوگی جہاں لوگ ہمیشہ تم پر شک کریں؟ اس کا یہ فتنہ انگیز انداز، اگر لوئس واقعی کیوں ہوتا اور آج کامیاب ہو جاتا، مگر بدقسمتی۔ پروین کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی، تمہیں کس نے بتایا کہ لوئس کیوں ہے؟ ٹرومین ٹھٹکا، کیا مطلب؟ پروین نے کیمرے کی طرف دیکھتے ہوئے آہستہ آہستہ ہونٹوں پر تبسم لایا، مطلب یہ کہ $15 ملین کا شکریہ، میں اسے ہمارے چھوٹے لوئس کے نقصان کا ازالہ ہی سمجھ لوں گی۔ جیسے ہی پروین نے یہ کہا، دوسری طرف ٹرومین چونکا، وہ فوراً چلایا، کیا وہ واقعی کیوں نہیں ہے؟ پروین نے کوئی جواب نہیں دیا، مگر لگ رہا تھا ٹرومین سمجھ چکا ہے۔ اس نے مدھم آواز میں لعنت بھیجی، حرام زادے، تم! لیکن اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی کال کاٹ گئی۔ پروین نے بھائیں سکڑی، کیا ٹرومین ہی چھوٹا آقا نہیں تھا؟ پھر کس کی ہمت ہوئی کہ اس کی بات ادھوری چھوڑ کر کال منقطع کر دی گئی؟ اس کی سوچ ہی چل رہی تھی کہ لوئس محتاط نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے بولا، پروین، وہ $15 ملین، کیا آپ واقعی مجھے معاوضے کے طور پر دے رہی ہیں تاکہ میرا صدمہ کم ہو سکے؟
یہ اس کی زندگی کا سب سے بڑی رقم تھی۔ جوئل نے بچپن سے اس کے ماہانہ اخراجات روک رکھے تھے۔ اس سے پہلے اس نے کاسان کے گھر $1 ملین دیکھے تھے، مگر 10 ملین سے زیادہ تو آج پہلی بار اس کی آنکھوں کے سامنے آئے تھے۔ اس نے ابھی موبائل پر ہندسے گنے۔ زیادہ زیرو دیکھ کر اس کا دماغ گھوم گیا۔ چھوٹے لوئس دل ہی دل میں حیران تھا کہ یوں ایک دم کروڑوں پتی بننے کا احساس کیسا ہوتا ہے۔ پروین نے حیرانی سے پوچھا، تمہیں یہ نہیں چاہیے؟ نہیں نہیں نہیں، چاہیے بہت۔ لوئس نے فوراً کارڈ جیب میں ڈالا اور دونوں ہاتھ جیب پر رکھے جیسے کوئی چھیننے کی کوشش کر رہا ہو۔ جیسے کوئی چھیننے کی کوشش کرے گا تو وہ جان پر کھیل کر جائے گا۔ پروین کے ہونٹوں پر ہنسی چھا گئی۔ وہ اس کی حالت دیکھ کر مزید برداشت نہ کر سکی۔ مارسا نے آہستہ سے کہا، پروین، کیا اسمتھ فیملی دیوالیہ ہونے والی ہے؟ دیکھو کیسے بیچارے چھوٹے لوئس کو مجبور کر دیا۔ ورثہ بس 15 ملین تھے اور وہ اسے گویا خاندانی ورثہ سمجھ بیٹھا تھا۔ پروین، اسے اچانک لگا کہ زوئی ذرا شرمندگی کے باعث، لیکن اس نے نظر فرساد کی طرف کی۔ آخر کار فرساد نے سب کچھ نظر انداز کرتے ہوئے زخمی باڈی گارڈ کی طرف رخ کیا اور پوچھا، بتاؤ تمہارا مالک کہاں ہے؟ یعنی اس کے پیسوں پر کوئی اعتراض نہ تھا۔ پروین نے بھی لوئس کے معاملے پر مزید کچھ نہ کہا، اسے ساتھ لے کر باہر نکل آئی۔ چاروں باڈی گارڈ گرفتار ہو گئے تھے، مگر پھر بھی دوسری طرف کوئی گھبراہٹ نہ تھی۔ اس کا مطلب تھا ٹرومین کو پورا یقین تھا کہ یہ چار اس کے راز نہیں کھولیں گے، یعنی انہیں پوچھ تاچھ کرنا بیکار تھا۔ پروین نے طے کیا تھا کہ لوئس کو باہر لے جائے۔ راستے میں اس نے پوچھا، ٹرومین نے تم سے کیا کہا تھا؟ لوئس کی آنکھیں مسلسل اپنی جیب پر ٹکی رہی، انگلیاں اب بھی اس پر جمی ہوئی تھیں۔ وہ اغوا کے وقت سے بھی زیادہ مضطرب لگ رہا تھا۔ پروین، کیا میرا پیسہ چرا لیں گے؟ پروین، لوئس پھر بولا، یا ڈاکہ ڈال دے گا یا بینک دیکھے گا، بغیر وجہ کے 15 ملین آئے ہیں تم ضبط نہ کر لیں۔ کل اٹھوں گا تو پیسے غائب تو نہیں ہوں گے؟ پروین نے سانے دباتے ہوئے کہا، اگر اتنی فکر ہے تو میں جوئل کو اطلاع دے دیتی ہوں، وہ تمہارے پیسوں کا خیال رکھ لے گا۔ یہ سنتے ہی لوئس سیدھا بیٹھ گیا۔ نہیں، بالکل ضرورت نہیں، میں خود ہی سنبھال لوں گا۔ اب ڈر نہیں رہا۔ نہیں، اب نہیں۔ پروین نے سوال دہرایا، ٹرومین نے تم سے کیا کہا تھا؟ لوئس نے یاد کرنا شروع کیا۔ اسمتھ فیملی کی جینز اچھی تھی، سبھی ہوشیار تھے۔ واقعہ بھی ابھی کا تھا، لہٰذا لوئس کو ہر بات یاد تھی۔ اس نے سارا مکالمہ دہرا دیا۔ جب پروین نے وہ حصہ سنا جہاں لوئس اور ٹرومین بحث کر رہے تھے کہ وہ حسن پر اغوا ہوا ہے یا پیسوں پر، اس کی ہونٹوں پر عجیب سی ہنسی آئی۔ اسے یہ ساری گفتگو بالکل بیکار لگی، مگر اچانک وہ چونکی جب لوئس نے بتا دیا کہ دوران گفتگو کوئی کھانس رہا تھا، اور اس نے یاد دلایا وہ واپس اصل بات پر آؤ۔ پروین نے آنکھیں سکیڑی۔ کس نے کھانسا؟ ہوٹل میں ٹرومین غصے سے چیزیں توڑ رہا تھا۔ آخر کیوں؟ کون ہے؟ کہیں پروین اسمتھ تو نہیں؟ عثمان نے 2 بار کھانسا اور آہ بھری، شاید وہی ہو۔ ٹرومین تیز لہجے میں چلایا، یہ ناممکن ہے۔ ایک عام آدمی ایک میدان میں تو اعلیٰ ہو سکتا ہے، لیکن 2 میدانوں میں بیک وقت نہیں، جب تک کہ اس نے ہماری دوا نہ لی ہو۔ یہ کہہ کر وہ رکا اور حیرت سے بولا، تم کہنا چاہتے ہو؟ عثمان کی کھانسی بڑھ گئی۔ مت بھولو اس کی ماں زمرد پاشا، اور جب وہ تنظیم سے بھاگی تھی تو سب سے قیمتی خزانہ بھی ساتھ لے گئی تھی۔ ٹرومین سجدہ رہ گیا، پھر جلدی سے مسکرایا، یہ درست ہے، اس لیے تو اسے جیلانی دوا میں دلچسپی نہیں رہی۔ لگتا ہے مجھے کوئی اور راستہ نکالنا ہوگا۔ اسی وقت فون بجا۔ ٹرومین نے دیکھا، یہ تمہارا ہے۔ عثمان نے کال اٹھائی۔ دوسری طرف پروین کی مانوس آواز آئی، ہیلو مسٹر جیلانی، کیا ہم ملاقات کر سکتے ہیں؟ عثمان نے سر جھکا کر کہا، ضرور، تم جگہ بتاؤ۔ پروین نے
پتہ منتخب کیا۔ کال کٹتے ہی اس نے لوئس کی طرف دیکھا۔ کیا یہ وہی آواز تھی جو تم نے سنی تھی؟ اس نے اسپیکر پر کال کی تھی۔ لوئس نے پھر پراعتماد انداز میں سر ہلایا۔ جی ہاں، میں پورا یقین سے کہہ سکتا ہوں یہی آواز تھی۔ کھانسی اور گہری مدھم آواز، بہت واضح تھی۔ پروین کے جبڑے سخت ہو گئے۔ اس نے سر ہلایا، پھر جیپ سے لوئس کو اسمتھ ہاؤس پہنچا کر کہا تم اندر جاؤ، میں اس سے ملنے جا رہی ہوں۔ لوئس نے سر ہلایا۔ وہ اندر گیا تو دیکھا سالس صوفے پر بیٹھا ہے۔ اس نے پوچھا پروین کہاں ہے؟ لوئس نے جیب پر ہاتھ رکھتے ہوئے سب کو شک بھری نظر سے دیکھا، جیسے سب اس کے پیسے چرا لیں گے۔ اس نے کہا وہ ڈیٹ پر گئی ہے۔ سالس کیفے میں فرین پہنچی تو عثمان پہلے سے موجود تھا، ہاتھ میں رومال لیے کھانس رہا تھا۔ اس کے سامنے پانی کا گلاس رکھا تھا۔ پروین کو دیکھ کر اس نے نرمی سے کہا میری صحت اچھی نہیں، اس لیے رات کو کافی نہیں پی سکتا۔ پروین نے سر ہلایا اور سامنے بیٹھ گئی۔ معاف کیجیے گا، اگلی بار بہتر جگہ چنوں گی۔ عثمان مسکرایا۔ اس کے نرم خدوخال باہر کی ہوا جیسے لگ رہے تھے۔ سرمئی سوٹ پہنے قریباً 30 سالہ یہ شخص پختہ وقار بکھیر رہا تھا۔ اس نے پوچھا میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ میں مس اسمتھ۔ پروین نے سوچا، پھر سیدھا سوال کیا مسٹر جیلانی، آپ ٹرو ہیل کو جانتے ہیں نا؟ عثمان چونک گیا۔ پروین اس کے قریب جھک گئی اور سیدھی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی کیا آپ مجھے بتائیں گے کہ آپ لوگوں کو مجھ سے آخر چاہیے کیا؟ شاید اس کے لیے اسے اندازہ نہ تھا کہ پروین کی حیثیت اتنی تیز ہوں گی۔ وہ یوں سیدھی بات کہہ دے گی۔ عثمان ایک دم سستا رہ گیا۔ پھر اس نے بے اختیار ادھر ادھر دیکھا۔ پروین بولی فکر نہ کرے، میں نے فرشاد اور باقیوں کو اطلاع نہیں دی۔ یہ سن کر عثمان اور بھی حیران ہوا، پھر خود پر قابو پاتے ہوئے ہلکا سا تلخ کہکا ہنسا۔ تم نے کتنا اندازہ لگا لیا؟ پروین کرسی سے ٹیک لگا کر بولی مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ امی نیو یارک چھوڑنے کے بعد خاص طور پر کیلیفورنیا کیوں گئی۔ پھر پتہ چلا کہ اس وقت جیلانی خاندان وہاں پہلے سے اپنا کام جما چکا تھا۔ تو کیا یہ کہنا درست ہے کہ وہ جیلانیوں سے شراکت یا یوں کہو پناہ کی بات کرنے گئی تھی؟ عثمان نے سر ہلایا۔ تمہاری والدہ غیر معمولی ذہین تھی۔ نہیں، پناہ والی بات درست نہیں۔ دو خاندانوں کے بیچ اسے محض تعاون کہا جا سکتا ہے۔ پروین حیرت سے دیکھا کہ وہ اس کی ماں کے بارے میں اتنی عزت سے تفصیل سے بات کر رہا ہے۔ وہ بولی امی کے انتقال کے بعد میری جیلانیوں کے ساتھ منگنی کی وجہ سے ہی مہر قاسم نے مجھے بھوکا مارنے کی کوشش نہیں کی۔ وہ بچپن سے ہی بہت سی باتیں جانتی تھی۔ جب وہ 3 برس کی تھی تو ایک بار حد سے زیادہ بھوک لگی، وہ نیچے کھانے کی تلاش میں اتری تو اس کا قاسم کو کہتے سنا آخر کار اس کی جیلانیوں سے منگنی ہے۔ وہ کئی بار مجھ سے کہہ چکا ہے کہ اس کا خیال رکھو، لہٰذا چاہے کچھ بھی ہو جائے اسے مرنے نہیں دینا۔ یوں کہا جا سکتا ہے کہ جیلانیوں کے ساتھ اس کی منگنی نے ہی بچپن سے اس کی حفاظت کی تھی۔ تاہم اس وقت تک کوئی اس کی تلاش میں آ چکا تھا، اس لیے اگر قاسم واقعی اسے بھوکا مارنے پر تل بھی جاتا تو کیوں اسے مرنے نہ دیتا۔ عثمان نے صاف کہا ہاں، یہ تمہاری والدہ کے ساتھ ہمارا معاہدہ تھا کہ تم سن بلوغت تک سلامت رہو۔ یہ کہہ کر اس نے رومال منہ پر رکھا اور زور سے کھانسنے لگا۔ اس بار کھانسی کچھ زیادہ ہی بے قابو تھی۔ پانی کا گھونٹ پینے کے بعد جا کر تھمی۔ گفتگو یہیں تھی۔ فرین چند لمحوں کے لیے خاموش رہی۔ اس سے پہلے اس کی ماں کی یاد میں زیادہ نقص نہ تھے۔ آخری پیغام یہی تھا کہ نمائش مت ہو، معمولی رہو ورنہ خطرہ ہوگا۔ پھر وہ آڈیو ریکارڈنگ آئی جو عثمان نے سنائی تھی، قاسم کے ساتھ ان کی ڈیل، جس میں ماں نے کہا تھا بس اتنا ہے کہ وہ بھوکی نہ مرے۔ یہ الفاظ بظاہر بے پرواہ ماں کے لگتے تھے، مگر اب سوچا تو کوئن جیلانی اور شاید بہت کچھ جو وہ ابھی نہیں جانتی، سب کچھ دراصل اس کی حفاظت کے لیے پہلے سے سجایا گیا تھا۔ یہ سوچ کر زمرد پاشا کی شبیہ اس کے دل میں سے جیسے بھر آئی۔ فرین نے خود کو سنبھالا اور پوچھا اس لیے تو جیلانیوں نے میری اچانک حمل کے خبر کے باوجود منگنی توڑنے سے انکار کیا؟ اس لیے تبریز پراصرار تھا کہ وہ مجھ سے شادی کرے؟ عثمان نے سر ہلایا۔ ہاں، ہم تمہاری والدہ سے وعدہ کر چکے تھے، سو صرف اس وجہ سے معاہدہ نہیں توڑ سکتے تھے۔ پروین کی پیشانی پر بل آئے۔ پھر میں حاملہ ہوئی کیسے؟ عثمان نے ٹھنڈی سانس لی۔ مجھے واقعی علم نہیں۔ یہ تو ایسی بات تھی جس کے مجھے
ہرگز توقع نہیں تھی، ورنہ تبریز کبھی میری ہدایت کے خلاف جا کر منگنی نہ توڑتا اور نہ آج کی یہ بے ڈھنگی صورت بنتی۔ پروین چونکی۔ یعنی میری ماں اور جیلانیوں کے بیچ یہ طے تھا کہ میری شادی جیلانی خاندان میں ہوگی اور اس کے بعد وہ آپ کو کچھ دیں گی۔ عثمان نے اس بات میں سر ہلایا۔ پروین کو بات سمجھ آ گئی تھی، اس لیے تو تبریز نے منگنی توڑنے وقت صرف وہ کمپنی مانگی جو امی چھوڑ گئی تھی، مگر میں صرف کمپنی دیکھ چکی ہوں، وہاں کچھ نہیں ہے۔ میں نے پرانے عملے سے بھی پوچھا، کسی کو علم نہیں کہ امی نے کچھ چھوڑا ہو تو آپ لوگ دراصل چاہتے کیا ہیں؟ عثمان حیران ہوا۔ انہوں نے کچھ نہیں چھوڑا، پروین نے کہا۔ کم از کم مجھے اب تک کچھ نہیں ملا۔ گفتگو انصاف پر مبنی تھی۔ جب عثمان ماضی بتا رہا تھا تو پروین نے بھی کھل کر جواب دینا مناسب جانا۔ عثمان کی بھویں سمٹ گئی، پھر اس نے گہری آہ بھری۔ مجھے ڈر ہے کہ وہ یقین نہیں کرے گا۔ پروین نے پوچھا، ٹرومین؟ ہاں، پروین نے تیزی سے کہا۔ آخر اسے چاہیے کیا؟ عثمان نے لمحہ بھر سوچ کر سر ہلایا۔ مجھے بھی ٹھیک طور پر نہیں معلوم، بس اتنا جانتا ہوں کہ وہ چیز بہت اہم ہے۔ پروین کے ذہن میں بہت سوالوں کی قطار لگ گئی۔ ایسی کیا چیز تھی جو عثمان اور اس پراسرار تنظیم دونوں کے لیے اتنی قیمتی ہو؟ وہ ہچکچائی، پھر بولا، امی کہتی تھی اگر میں حد سے زیادہ نظروں میں آئی تو جان لیوا خطرہ بلا لاؤں گی۔ یا یہ اسی پراسرار تنظیم کی طرف اشارہ تھا، ہے نا؟ کیا کیلیفورنیا میں برسوں تک انہوں نے مجھے تمہاری وجہ سے تلاش نہ کیا؟ عثمان نے کہا، ہاں، مگر جیسے ہی تم نیو یارک واپس لوٹی، تنظیم کو تمہارے وجود کی خبر ہو گئی۔ میری 20 برس کی حفاظت یکلخت بےمعنی ہو گئی۔ پروین ٹھٹکی، تم نے میری شناخت کیوں چھپائی؟ وہ پراسرار تنظیم کا فرد تھا، وہ اسی کے لوگ اس کی تلاش میں تھے، تو پھر عثمان نے اس کی اوٹ کیوں بن گیا؟ عثمان نے جبڑے تن گئے۔ وہ دھیرے سے بولا، کیونکہ میں نے تمہاری ماں سے وعدہ کیا تھا، اور یہ بھی کہ تنظیم کی بہت سی رسوں سے میں متفق نہیں۔ کھا اور پھر کھانسنے لگا۔ کھانسی تھم گئی تو آہستہ بولا، معاف کرنا۔ اس کی گہری سمٹی بھویں بتا رہی تھی جیسے وہ کسی بڑے بوجھ کو دبا رہا تھا۔ مجھے زیادہ معلوم بھی نہیں، میں اس تنظیم میں ایک طرح سے باہر والا ہوں۔ باہر والا؟ پھر بھی ٹرومین سے براہ راست بات، اور ٹرومین تو چھوٹا آقا کہلاتا ہے، یعنی تنظیم میں بلند رتبہ۔ اس سب کے باوجود نہ جانے کیوں پروین کو عثمان کی باتیں سچی لگی۔ وہ بولی، ٹھیک ہے، میں تم پر یقین کرتی ہوں۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی، ایک آخری سوال ہے، عثمان نے کہا۔ پوچھو، پروین نے پوچھا۔ میری ماں اچھی تھی یا بری؟ عثمان چند لمحے خاموش رہا۔ ایک ایسی تنظیم جو انسانوں پر تجربات کرتی ہے، نیکی کی تو نہیں ہو سکتی، اور اس کی ماں اس سے وابستہ رہی، پھر اس نے اس تنظیم سے بھاگ کر جان بھی بچائی، یقیناً کچھ نہ کچھ ہوا ہوگا۔ طویل توقع کے بعد عثمان نے آہ بھری، معاف کرنا، میں نہیں جانتا۔ جب تمہاری ماں نے تنظیم چھوڑی تو میں بہت چھوٹا تھا۔ بہت چھوٹا؟ پھر بھی ماں کے ساتھ ڈیل؟ حساب لگاؤں گا، جب لگاؤ تو پروین پیدا ہوئی تو عثمان 4-5 برس کا ہوگا۔ پروین تذبذب میں پڑ گئی۔ وہ کچھ پوچھنے ہی لگی تھی کہ عثمان نے اچانک کہا، اگر، یعنی محض اگر اس وقت تمہارا منگیتر میں ہوتا تو کیا ہمارا رشتہ مختلف ہوتا؟ یہ سن کر پروین ٹھٹک گئی، اور اسے دکھائی نہ دیا کہ کیفے کے شیشے کے دروازے کھل چکے تھے اور ثالث لمبے ڈھک بھرتا ہوا ان دونوں کی طرف بڑھ رہا تھا۔